گوار نہیں سکتا، مجھے اس چیز کا آنر نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے لیے بہتر ہوتا ہے کہ کسی یونیورسٹی کے اندر یا کسی تعلیمی درسگاہ کے اندر میرا لیکچر ہو اور تخلیقی نوعیت کی باتیں ہوں اور سوال و جواب ہو۔ ظاہر ہے یہ ایسا موقع نہیں ہے، یہ ایسا ماحول نہیں ہے جہاں پہ میں اس طریقے سے بات کر سکوں، اور وقت یقیناً میرے پاس بہت کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جے کے ایل ایف کو مبارکباد مجھے پہلے دینی چاہیے، کم از کم میری نظر سے یا میری سوچ کے مطابق آج صبح جب ہم ڈڈیال سے نکلے تو میرے لیے غیر متوقع تھا کہ یہ اتنے لوگ ہوں گے، تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں مبارکباد ہے۔ ظاہر ہے جے کے ایل ایف نے بہت محنت کی ہے، اور یہ بھی بہت خوش آئند بات ہے کہ دیگر پارٹیوں کے دوستوں کو بھی، نمائندوں کو بھی یہاں پہ بلایا گیا، انہوں نے بھی بات کی ہے، تو بہت بہت شکریہ، بہت خوش آئند بات۔ تو جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں یقیناً میں ان کو تفصیل میں تو جا نہیں سکتا وقت کی قلت کی وجہ سے، تو میں کوشش کروں گا کہ خلاصے کے طور پر وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ٹرمینالوجی ہے پبلک پالیسی، یا اس کو اگر ہم اس اصطلاح کو اردو میں ڈالیں تو عوامی حکمت عملی، جس سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال لوگوں کے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ ایک باتدریج پروسیس ہے۔ مجھے 16 سال اور تقریباً 5 مہینے ہو گئے یہاں پہ، اور باتدریج میں مرحلہ بائی مرحلہ میں اس ریاست کی وحدت کی بحالی، اس ریاست کی خود مختاری، اس ریاست کی غیر جانبداری، اس ریاست کی منفرد مملکت کی حیثیت کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ یہ یقیناً تھوڑا سا مختلف ہے پارٹیوں کے کام سے۔ تو ایک چیز جو ہم سب دوستوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے، یا اگر میں یہ کہوں کہ جو میرا کام ہے وہ ایک دم انقلاب لانے والا عمل نہیں ہے، یا شاید ہو سکتا ہے کہ مختلف مرحلے سے گزرنے کے بعد شاید واقعی ایسی کوئی صورت بنے جو ہمیں ایک دم انقلاب کی طرف لے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ مثلاً دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ہم سے چھوٹے ہیں، اور ان کے پاس وسائل بھی بہت کم ہیں ہم سے، لیکن وہ کامیاب ممالک ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ کیا وجہ ہے، وہ ملک اپنی دفاع کیسے کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی معیشت، وہ ملک اپنی معیشت کیسے چلاتے ہیں۔ تو دوستوں کے لیے سنگاپور جیسے ملک اور سوئٹزرلینڈ جیسے ملکوں کی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو باقی دنیا ہے وہ تو سمجھتی ہے کہ آزادی کا کیا مطلب ہے، باقی دنیا سمجھتی ہے کہ خود مختاری کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ لوگ، یعنی کہ ہم جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ہماری جو آزادی اور جو خود مختاری ہوگی اس کے اثرات یہاں کی جو ریجن ہے، یعنی کہ اطراف میں جو ممالک ہیں، اور پھر مجموعی طور پر جو باقی دنیا ہے اس کے اوپر اثرات کیا پڑیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنا بیانیہ وہ بہت واضح کرنا پڑتا ہے، اور جو اسٹرگل یا جدوجہد ہم کر رہے ہیں اس کو بھی واضح کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا جو پس منظر ہے، جو پروفیشنل کام کرنے کا پس منظر ہے، وہ کچھ حد تک بین الاقوامی صحافت سے بھی ہے، اور برٹش جو پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر بھی کام کرنے کا مجھے موقع ملا۔ تو باقی دنیا کی جو مجموعی طور پر جو تہذیبیں ہیں اور جو ذہنیت ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ذہنیت اور اپنی تہذیب کو اوروں پر گھمائیں۔ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے میں یہ مختصراً کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ 80-20 کی بنیاد پر ہے، یعنی کہ 80% چیزوں پر انڈیا اور پاکستان کا آپس میں اتفاق ہے، اور 20% پر اختلاف ہے، اور اس 20% پر انڈیا بھی ہمیں وہ الجھاتا ہے اور پاکستان بھی ہمیں الجھاتا ہے۔ یہ ایک جوائنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جو عملی طور پر 1947 سے چل رہا ہے، اور اس کو برطانیہ نے تخلیق کیا بالکل اس طریقے سے جیسے کہ ایک ریلوے کی پٹری ہوتی ہے جو دونوں طرف سے برابر ہوتی ہے۔ تو ہم جو خود مختاری یا آزادی کے خواہش مند ہیں، ہمارا ان میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ طرفداری کرنا وہ نہایت ہی بیوقوفی ہے، میں سمجھتا ہوں سادے الفاظ میں۔ تو یا تو یہ ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ پاکستان کا حصہ بننا چاہیں یا انڈیا کا حصہ بننا چاہیں، پھر تو میں بات سمجھ سکتا ہوں۔
لیکن کیونکہ جو برٹش کا ڈیزائن ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کسی ایک ملک کو یعنی کہ یہ انڈیا کے حوالے پوری ریاست کرنی تھی یا پاکستان کے حوالے پورا ملک کرنا تھا. انہوں نے برٹش کا جو ڈیزائن تھا وہ یہی تھا کہ دونوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا جائے بعد ذریعے سے, ٹھیک ہے, اور اس کی میچورٹی کے لیے یعنی کہ اس کو حقیقی جامہ پہنانے کے لیے وہ اب تیاریاں جو ہے پچھلے بالخصوص 2 سال سے ہو رہی ہیں. تو مختصراً کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آلریڈی کافی ٹائم لے لیا ہے, یہ 4 چیزیں جن کا میں صرف ٹائٹل آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگر ان کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا تو پھر دیر ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ لوگوں کو ملکیت سازی سمجھنی چاہیے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ مالک اور وارث ہیں, اور آپ کا جو بیانیہ ہے اور آپ کا جو عمل ہے وہ اسی ملکیت, اسی مالک اور وارث کی حیثیت سے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کو ایک غیر جانبدار نیوٹرل ٹیریٹری ہونا چاہیے سوئٹزرلینڈ کی طرح. اگر ہم طرفداری کریں گے کسی ایک ملک کی تو ہم قیامت تک لڑتے رہیں گے, کیونکہ ایک ملک کی طرفداری کا مطلب یہ ہوگا کہ دیگر لوگ جو ہماری ریاست میں وہ کسی اور ملک کی طرفداری کریں گے, کچھ اور لوگ کسی تیسرے ملک کی طرفداری کریں گے. اس طریقے سے یہ دنیا کی سب سے قیمتی جگہ ہونے کی وجہ سے ہم پھنسے رہیں گے الجھنوں میں. لہٰذا غیر جانبداری نیوٹرلٹی بہت ضروری ہے. تیسری بات یہ کہ مردم شماری کے اوپر سوچیں. آزاد جموں کشمیر کی حکومت کے پاس مردم شماری کا ریکارڈ نہیں ہے, وہ پاکستان کے پاس ہے, وہ بھی درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. مردم شماری کرانا وہ اس کی طریقہ کار ہے جس کی وضاحت میں اس وقت کر نہیں پاؤں گا, لیکن یہ ہمارے لیے فرض ہے, ہمارے لیے کرنا ضروری ہے. مردم شماری کے بغیر رائے شماری ممکن نہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیونکہ انڈیا اور پاکستان کی ایجنسیز کا جو رول ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ پارٹیاں یہاں پہ اس طریقے سے فعال نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے پاس اپنی ایجنسی نہ ہو, اور جو وہی کام کرے جو انڈیا اور پاکستان کی ایجنسیاں کر رہی ہیں, یعنی کہ وہ اپنے ملک کا تحفظ کر رہی ہیں, آپ کی اپنی ایجنسی آپ کے ملک کا تحفظ کرے گی. اور پارٹیاں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک پارٹیاں کسی ایک چھتری, ایک اسمبلی کے ڈھانچے کے نیچے آتی نہیں ہیں. تو اگلا جو مرحلہ ہونا چاہیے پارٹیوں کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ ایک عوامی اسمبلی ہو. باقی میں یاسین ملک صاحب کے متعلق بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. جو میں نے پچھلے مختلف جو مجھے بلایا گیا تقریر کرنے کے لیے وہ میں باتیں کہہ نہیں سکا. آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں جموں کشمیر میں, چاہے وہ جی بی میں ہیں, چاہے وہ جموں میں ہے, وادی کشمیر میں یا آزاد جموں کشمیر میں, یہ سب ایک برٹش گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اس سیاسی مسئلے کو انگریزوں نے ہی پیدا کیا. تو یاسین ملک صاحب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں امریکہ نے بھی اور برطانیہ نے بھی جب انہوں نے غالباً 1994 میں 1994 میں جب انہوں نے ملیٹنسی کو چھوڑا, انہوں نے اعلان کیا, تو اس سے قبل دونوں انگریزوں نے بھی, انگلینڈ نے بھی اور امریکہ نے بھی ان کو ایشورٹی دی تھی کہ اگر آپ اپنی جدوجہد کو پرامن طریقے سے کریں گے تو آپ اپنے ہدف میں پیش رفت کر پائیں گے. تو کیونکہ وہ ایسا ہوا نہیں ہے, جو ایشورٹی امریکہ اور انگلینڈ نے یاسین ملک صاحب کو دی تھی وہ اس طریقے سے وجود میں نہیں آئی. یہ ایک اینگل ہے جو آپ کی جماعت کو دیکھنا چاہیے. تو آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ محاسبہ بہت ضروری ہے. میں تلخ بات ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ایڈوانٹیج ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں غلام رکھا ہوا ہے, اور ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ کیا وہ کوئی تہذیبی وجوہات ہیں, کیا وہ کوئی اخلاقی وجوہات ہیں, یا کیا سمپلی ان کے پاس پروپیگنڈا کی مشینیں زیادہ ہیں اس لیے وہ ان کا قبضہ مستحکم ہے. ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بہت بہت ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ ایسے بڑے کنونشنز کا ہونا یہ بہت خوشائن بات ہے, اور ظاہر ہے اس سے پختہ پیغام جاتا ہے قابضین کی طرف, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ مطالبات بھی کرتے ہیں, ظاہر ہے اس طریقے سے وہ پیغام بھی جاتا ہے. لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں, اگر اس سے آگے کے جو مراحل ہیں صحیح معنوں میں ہم انڈیا اور پاکستان کی ایجنسیز کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایشوز اٹھانے پڑیں گے اور ان ایشوز کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور ہر ایشو کی کامیابی کے ساتھ ہم پختہ ہوتے جائیں گے اور انڈیا اور پاکستان کی ایجنسیز کمزور ہوتی جائیں گی. بہت بہت شکریہ.